لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی شامی پناہ خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی قصبے عدلون میں واقع ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملہ سیڈون کے قریب شہری آبادی پر کیا گیا، جبکہ وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ ملبے سے نکالی گئی تمام لاشیں ایک ہی شامی خاندان کی ہیں۔ ہلاک افراد شام میں جاری تنازع سے بچ کر لبنان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب 17 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سرکاری جنازے کی تیاریاں جاری ہیں اور اس حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنازے کی حتمی تاریخ اعلان جلد متوقع ہے، تاہم ابھی تک کوئی باضابطہ تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تاریخ کے اعلان کے بعد لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی اور جنگی صورتحال کے باعث جنازے کی تقریب پہلے مؤخر کی گئی تھی، جبکہ انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس سے 5000 افراد طلب کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رائٹ مینجمنٹ فورس کے 1500 اہلکار، پنجاب کانسٹیبلری کے 1242 اور پنجاب ہائی وے پٹرولنگ کے 1958 اہلکار انتخابی ڈیوٹی انجام دیں گے، جبکہ لاہور پولیس کے 300 اہلکار بھی سیکیورٹی فرائض کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ اس حوالے سے اے آئی جی آپریشنز نے ایس ایس پی ایم ٹی کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے اہلکاروں کی نقل و حمل کے لیے ٹرانسپورٹ انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ متعلقہ افراد کو عملے اور گاڑیوں کی تفصیلات فوری طور پر سی پی او بھجوانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شدید گرمی برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرقی پنجاب کے چند علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جزوی ابرآلود موسم متوقع ہے، جبکہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرمی برقرار رہے گی۔ دوسری جانب بلوچستان کے بعض شمال مشرقی علاقوں میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ چکوال، جہلم، گوجرانوالا اور دیگر شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے واضح کیا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے لیے ٹھوس، حقیقی اور قابل تصدیق نتائج سامنے نہ آ جائیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق کلیباف نے پارلیمنٹ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو مخالف فریق کے وعدوں پر اعتماد نہیں، اس لیے کسی بھی پیش رفت کا معیار صرف عملی نتائج ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایرانی عوام کے حقوق کا تحفظ ہر معاہدے کی بنیادی شرط ہے اور ان حقوق کی ضمانت کے بغیر تہران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا۔ کلیباف کا کہنا تھا کہ ایران صرف اسی صورت کسی معاہدے کا حصہ بنے گا جب اس کے فوائد اور نتائج واضح طور پر سامنے ہوں۔ فٹ بال چیمپئنز لیگ کے فائنل کے بعد فرانس میں جشن ہنگاموں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر سے 400 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دارالحکومت پیرس میں 280 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان متعدد مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ہنگاموں کے دوران کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق چیمپئنز لیگ میں پی ایس جی کی فتح کے بعد ہونے والی تقریبات بعض علاقوں میں پرتشدد شکل اختیار کر گئی، جس کے باعث سیکیورٹی فورسز کو کارروائی کرنا پڑی۔ امریکی کانگریس میں پیش کیے گئے نئے دفاعی بل کے تحت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی تعاون کو غیر معمولی سطح پر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ مجوزہ قانون، جو مالی سال 2027 کے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کا حصہ ہے، دفاعی تحقیق، جدید ہتھیاروں کی تیاری، مصنوعی ذہانت، ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر آپریشنز اور ڈیٹا شیئرنگ کے شعبوں میں قریبی تعاون کی راہ ہموار کرے گا۔ بل کے مطابق امریکی وزیر دفاع ایک خصوصی عہدیدار مقرر کریں گے جو دونوں ممالک کے دفاعی منصوبوں کی نگرانی اور ہم آہنگی کا ذمہ دار ہوگا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قانون کی منظوری کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی تعلقات نئی سطح پر پہنچ جائیں گے، جبکہ سابق امریکی عہدیدار جوش پال نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے اسرائیل کو امریکی دفاعی ٹیکنالوجی اور سپلائی چین تک غیر معمولی رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل نے پاکستان میں محرم الحرام کے چاند کے حوالے سے پیشگوئی جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نیا چاند 15 جون 2026 کو صبح 7:54 پر پیدا ہوگا۔ تاہم اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان بھر میں 12 گھنٹوں سے کم ہوگی، جبکہ رویت کے لیے عام طور پر کم از کم 18 گھنٹے کی عمر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان وقفہ بھی رویت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کراچی میں 37 منٹ اور پشاور میں 42 منٹ ہوگا۔ تاہم کم عمر کے باعث چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کونسل کے مطابق 15 جون کی شام ہلال کی رویت کسی بھی ذریعے سے ممکن نہیں ہوگی، اور ذوالحجہ کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد یکم المحرم 1448 ہجری 17 جون 2026 کو متوقع ہے۔ تاہم حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد کرنے کی تجویز نہیں، جبکہ مجموعی حجم تقریباً 6000 ارب ڈالر رہنے کا امکان ہے۔ حکومت ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور سروسز ٹیکس کی شرح میں رد و بدل پر غور کر رہی ہے۔ بجٹ میں تعلیم، صحت، سڑکوں کی تعمیر و بحالی، صفائی، زراعت، امن و امان اور سستی خوراک کی فراہمی کو ترجیحی شعبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کو NFC ایوارڈ کے تحت 450 ارب روپے سے زائد ملنے کی توقع ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے تقریباً 1500 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے تو اسے خطے کے ممالک پر مشتمل مشترکہ علاقائی تعاون پلیٹ فارم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی مسئلے کا حل ضروری ہے، اور حل کے بعد خطے کے ممالک اسرائیل کی سلامتی میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اس پلیٹ فارم میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ حالات بہتر ہونے پر ایران کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔